بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری معلم القرآن کورس کی تیسری کلاس ہے۔ گزشتہ کلاسز کے اندر ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام اور پھر ان اقسام کی پہچان کیسے کی جاتی ہے اس بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جو سبق ہم نے پڑھا ہے گزشتہ دو کلاسز کے اندر آپ لوگوں سے اس کی ایکٹیویٹی کروائی جائے گی۔ جی اب اس ایکٹیویٹی میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ جی بتائیں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، جی اسم، فعل اور حرف۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سسٹر نے بتلایا ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے کہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں۔ فعل کام کے ہونے اور کرنے کا پتہ چلے جس کلمے سے، اور اس میں زبانہ بھی پایا جائے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو فعل سے مراد وہ لفظ جس سے کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اس کے بعد تیسرا کویشچن ہے، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جی بتائیں۔ یہ کسی خاص اسم کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، یعنی کہ یہ کسی اسم کو خاص کر دیتا ہے۔ مثلا اب ایک چیز ہے کتابن۔ کتابن جو ہے یہ ایک عام چیز ہے، عام کتاب۔ الف لام آ جائے گا تو یہ اس کو خاص کر دے گا۔ چوتھا سوال ہے، ہر بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو اب یہاں پر سوال تھا ہر بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا جواب ہے؟ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جی بالکل، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ زبان سے نکلنے والا لفظ جو بامعنی ہو۔ اب اس کے بعد 5واں سوال ہے، قرآن کریم کے کتنے فیصد الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں؟ 65%، 65%۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ تو 65% الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے جن کو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 65% الفاظ ایسے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک ایسے لفظ کا انتخاب کریں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ 2 لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان دونوں میں سے ایک لفظ بھی بتلانا ہے اور پھر اس کی مثال بھی دینی ہے۔ پہلا لفظ ہے علیہم میں علی اور دوسرا لفظ ہے الدین۔ ان دونوں میں سے کون سا ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ علی ہے، اس میں اعلیٰ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے علی۔ جی علی آ گیا۔ اب اس کی آپ نے مثال دینی ہے، مثال بتائیں۔ جی اس کی میں ایک مثال یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، علیحدہ۔ علیحدہ اسی طرح میں نے مثال بتائی تھی الاعلان۔ اب یہ 2 مثالیں ہیں جس کے اندر لفظ علی استعمال ہوا ہے، یعنی علی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے علیحدہ اور الاعلان۔ جی اب اس کے بعد ایک لفظ ہے جو ہے جنتن اور اس کا مطلب ہے جنت۔ جی آپ میں سے کون بتلائے گا جنتن کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جنت جو ہے نا یہ اسم ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اسم ہے، اور یہ اسم آپ نے اس کو کیوں کہا ہے؟ یہ جنت ایک جگہ کا نام ہے۔ جگہ کا نام ہے، جی بالکل۔ یہ آپ نے بتایا ہے ایک تعریف کے اعتبار سے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اسم اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، تو آپ نے اس تعریف کو ذہن میں جی اور اس کے اینڈ میں وہ تنوین بھی۔ بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جنتن سسٹر نے کہا کہ یہ اسم ہے اور وجہ یہ بتلائی کہ یہ ایک جگہ کا بھی نام ہے، یہ ایک مقام کا بھی نام ہے،
اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ جنتن کے آخر میں تنوین ہے، اس لیے جنتن کو کہیں گے اسم ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے جنتن کا معنی بھی یاد کرنا ہے، جنت۔ آگے ہے جی من، اس کا مطلب ہے سے۔ کون بتلائے گا کہ من کیا چیز ہے؟ من اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ساتھ وجہ بھی بتلانی ہے۔ ان حرف ہے کیونکہ اس کے یہ کسی کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے اس کا، جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل یا کچھ ہو نا، کیونکہ یہ بلا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو سسٹر نے بتایا کہ من یہ حرف ہے، اور وجہ یہ بتلائی کہ من حرف اس لیے ہے کہ اس کے یہ اگر اسم اور فعل کے اور حرف کے ساتھ مل کر نہ آئے تو یہ اپنا معنی نہیں دے گا۔ اس کے بعد لفظ ہے یاکلو۔ یاکلو کا مطلب ہے وہ کھاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ یاکلو یہ فعل ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے کہ وہ کھاتا ہے۔ یہ فعل وہ فعل ہے، زمانے کا ذکر ہے، اور اس میں کام کرنے کا بھی ذکر ہے کہ وہ کھا رہا ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر فعل کی علامت کون سی پائی جا رہی ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ فعل کی علامت کون سی پائی جا رہی ہے؟ یہ اس میں وہ یعنی کہ یا آ رہی ہے۔ جی بالکل، اس کے شروع میں یا آ رہی ہے، تو یہ جو یا اس کے شروع میں آ رہی ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ تو یاکلو یہ فعل ہے، معنی کے اعتبار سے بھی آپ نے بتلا دیا اور علامت کے اعتبار سے بھی بتا دیا۔ اب آگے ہے دینن۔ دینن کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے قرضہ۔ دینن لون، جس کو انگلش میں کہتے ہیں دینن قرضہ۔ اب دینن کیا چیز ہے یہ آپ بتائیں گے؟ یہ اسم ہے جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ بالکل، ایک تو یہ آ گیا کہ یہ اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے سوال ہے کتابن اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ کتابن اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ سر کتاب جو کتابن جو ہے نا یہ اسم ہے، اور الکتابن خاص اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ سسٹر نے بتایا کہ کتابن اور الکتاب، کتابن جو ہے یہ اسم ہے، لیکن اس اچھا وجہ بھی بتلائیں گے آپ، کہ وجہ بھی بتلائیں یہ اسم عام کیوں ہے اور یہ خاص کیوں ہے، یہ بھی بتائیں۔ یہ اس لیے کہ اس کے ساتھ الف اور لام آ گیا اور یہ خاص ہو گیا، اس کے آگے الف اور لام نہیں آتا، اس لیے یہ سمپل ہے، سمپل فعل ہے، اسم ہے، اور یہ خاص اس لیے کہ اس کے آگے الف اور لام آ گیا۔ جی، اور یہ کتابن عام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے الف اور لام نہیں آ رہا، جو سمپل کتابن ہے۔ یہ اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے، تنوین جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے سوال یہ ہے حرف کو اپنا معنی بتانے کے لیے اسم یا فعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کون بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ جی بالکل، اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ بات واقعی غلط ہے۔ حرف اپنا معنی خود نہیں بتاتا، بلکہ اگر اسم، فعل اور حرف اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اپنا معنی بتائے گا، ادروائز حرف اپنا معنی نہیں بتائے گا۔ جی اب اس کے بعد ایک لفظ میں نے لکھا ہوا ہے الفاسقن۔ کون بتائیں گے کہ یہ جو لفظ میں نے لکھا ہوا ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ جو لفظ میں نے لکھا ہوا ہے الفاسقن یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کون بتائیں گے؟ غلط ہے، کیونکہ یا پھر ال سٹارٹ میں آئے گا یا جیسے تنوین آئے گی اینڈ میں، جیسے فاسقون ہوگا یا الفاسق ہوگا۔ یہ فاسق ہوگا، الفاسق ہوگا۔ تنوین نہیں آئے گی، اگر تنوین آئے گی تو ال نہیں آئے گا، ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی تو سسٹر نے بتلایا کہ الفاسقن جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، اور غلط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ الفاسق کے اوپر الف لام بھی آ گیا اور آخر میں تنوین بھی آ گئی، جبکہ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ پر نہیں آتے، الفاسق ال آئے گا یا صرف تنوین آئے گی۔ لفظ لا کو، جو لفظ ہے لا، جیسے ولضالین، اب یہ جو لا لفظ ہے اس کو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اس کی آپ نے ایک مثال دینی ہے۔ لا محدود، لا یعنی۔ جی بالکل، لا محدود اور لا یعنی۔ اب یہ دو مثالیں ایسی ہیں جن کو ہم لا کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لا محدود کا مطلب کوئی حد نہیں، اور لا یعنی کا مطلب کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور میں نے جو ہے مثال بتائی تھی لا جواب، لا جواب۔ اب یہ تینوں مثالیں ایسی ہیں کہ ہم لا کو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔